سیکھیے، اپنے اسلام کے بارے میں جانیے، اور اپنی ماؤں بہنوں سے بھی کہتا ہوں کہ دین اسلام کے دامن میں آپ کے لیے بہترین موتی موجود ہیں، بہترین ہدایتیں موجود ہیں، ہے نا؟ بتائیے کون سا ایسا مذہب ہے؟ وہ کہا جاتا ہے کہ جو لالچ ہوتی ہے وہ حرص ذلت بھری فقیری ہے، جو قناعت کرے تمنگر ہے۔ دنیا میں آپ کسی دنیا دار عورت کے پاس بیٹھیں گی، میں اپنی ماؤں بہنوں سے مخاطب ہوں، چاہوں گا وہ خاموشی کے ساتھ میری بات سنیں، کہ اگر آپ کسی دنیا دار عورت کے پاس بیٹھیں گی تو وہ آپ کو لالچ سکھائے گی۔ کیا کہے گی؟ ارے تمہارا شوہر تمہیں یہ نہیں دلاتا، میرے شوہر نے تو 16,000 کا لہنگا دلایا ہے نا، میرے شوہر نے تو مجھے فلانی کریم دلائی ہے، میرے شوہر نے تو مجھے فلانی گاڑی سے گھماتا ہے۔ اور کیا وہ کرتی ہیں عورتیں چہرے پہ؟ میک اپ، میرے عورت شوہر نے تو مجھے یہ کرایا ہے، یعنی وہ آپ کو لالچی بنا دیں گے، ہے نا؟ لیکن دین اسلام کیا کہتا ہے کہ آپ کو جو اللہ عطا فرمائے آپ کو اس پہ صبر کرنا چاہیے۔ شریعت کی زبان میں اس کو قناعت کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ قناعت کہا جاتا ہے۔ مثلا آپ کے دسترخوان پہ اگر ایک روٹی ہے اور آلو کی سبزی، تو آپ یہ مت سوچی کاش میرے بھی دسترخوان پہ بکرے کا گوشت ہوتا، کیوں قرآن بھائی؟ کاش میرے بھی دسترخوان پہ فلانی بہترین غذا ہوتی، کاش میرے بھی دسترخوان پہ بہترین چیزیں ہوتی۔ نہ دین اسلام کہتا ہے لالچ مت کرو، بلکہ جو تمہیں ملا ہے تم اس پہ صبر کر جاؤ۔ اور کسی شاعر نے کہا ہے حرص ذلت بھری فقیری ہے، یعنی جو لالچی انسان ہوتا ہے نا وہ ذلیل بھی ہوتا ہے اور فقیر بھی ہوتا ہے۔ کیوں فقیر ہوتا ہے؟ مثلا کسی کا شوہر دن بھر کما کے آتا ہے اور جو عورت منہ ٹیڑھا کر کے کہتی تھا آپ بہترین سامان ہی میرے لیے نہیں لا پاتے، کتنی مختصر سی آمدنی آپ کی ہے، آپ اچھا کھلا بھی نہیں پاتے، ہے نا؟ عورتیں اگر ایسا کہیں تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے شوہروں سے لڑائی جھگڑا کرتی ہیں، گالی گلوج ہوتا ہے، مار پیٹ ہوتی ہے، طلاق تک نوبتیں آ جاتی ہیں۔ دین اسلام نے کہا ہے جو قناعت کرے وہ تونگر ہے۔ قناعت مطلب جو ملے اسی پہ صبر کر لے، وہ تونگر یعنی امیر ہے۔ جو قناعت کرنا سیکھ جاتا ہے وہ امیر ہے۔ مثلا میرے پاس پھٹی ہوئی شال ہے اور آپ کے پاس بہترین پشمینہ شال ہے، لیکن آپ صبر کر رہے ہیں، آپ امیر ہیں صاحب، ہم امیر نہیں ہیں۔ کیوں؟ میرے پاس اگر بہترین والی شال بھی آ جائے گی تو میرا دل دوسرے چیز کا لالچی ہو جائے گا، کبھی یہ لالچ کا کٹورا بھرنے والا ہے نہیں، یہ لالچ کا کٹورا کبھی نہیں بھرتا۔ تو میری ماں بہنوں، میں آپ کو حضرت فاطمہ کے بارے میں ایک بات بتاؤں کہ ایک بار 3 دن سے گھر میں چولہا نہیں جلا تھا، اور حضرت علی گھر پر آئے تو حضرت فاطمہ نے مسکراتے ہوئے دروازہ کھولا، اور مسکراتے ہوئے دروازہ کھول کے کہا اندر آئے شوہر، سلام کیا، حال چال پوچھا، بیٹھے تو کہا کچھ کھانے کو لے آؤ، فرمایا 3 دن سے گھر میں جو کا ایک دانہ بھی نہیں۔ تو حضرت علی نے کہا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو حضرت فاطمہ کے جملے سنیے اور اپنے ذہن پر بٹھا لیجئے۔ حضرت فاطمہ نے کہا کہ میرے والد یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ودا کرتے وقت یا زندگی میں مجھے یہ تعلیم عطا فرمائی تھی کہ کبھی اپنے شوہر سے اس کی اوقات سے زیادہ کچھ مانگ کے اسے بے عزت مت کرو۔ کیا آج گھر گھر کی یہ کہانی نہیں ہے کہ ہر بیوی بے چین ہے کہ اس کا شوہر اس کی مرادیں پوری نہیں کر پاتا، جبکہ وہ اپنی طاقت بھر اس کی مرادیں پوری کر رہا ہوتا ہے، جبکہ وہ اپنی طاقت بھر اس کی ضرورتیں پوری کر رہا ہوتا ہے۔ تو میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ 1 گھنٹے کے مختصر سے وقفے میں میں آپ کو دین کی بہت بڑی بڑی باتیں نہیں بتا سکتا۔ میں کہنے یہ آیا ہوں کہ دین اسلام کے دامن میں، اسلامک ہسٹری میں، اسلامک ٹیچنگز میں آپ کے لیے بہت بہترین موتی چھپے ہیں۔ وہ نوجوان ہو، وہ بچے ہوں، وہ بڑے ہوں، یا پھر وہ میری مائیں بہنیں ہوں، آپ کو اپنے دین کے بارے میں پڑھنا چاہیے، مضبوطی سے اپنے دین پر قائم رہنا چاہیے، اور ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، اپنے اخلاق، اپنی عادت، اپنی زبان، ان سب کو ہمیں سدھارنا چاہیے، ہے نا؟ نبی کے چاہنے والے کبھی منہ سے بری باتیں نہیں نکالتے، اپنے ماں باپ پہ چلاتے نہیں ہیں، اپنے چھوٹوں پہ گرجتے نہیں ہیں، بلکہ ان سے پیار کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کا ادب کرتے ہیں۔ اور آخری میں ایک بات بتاؤں، بھیا میرے سامنے ہی بدماشی ہو رہی ہے، یہ تو اچھا خاموش بیٹا ہے لڑکا، اللہ کا عزت بچا لے گا ہماری۔ بہرحال میں آپ سے کہنے والا ہوں، جب لوگ اچھی محفلوں سے اٹھتے ہیں نا، تو مثلا مان لیجئے میں نے کچھ کہا تھا اپنے بارے میں، تو یہ مجاز ہوتا ہے کہ میں رحمت بھائی سے کہوں گا سنا رحمت بھائی اپنی عادت آپ سدھار لیجیے، ہے نا؟ آصف بھائی آپ کی مثال دے دیں، غصہ ہی نہیں نا، آصف بھائی اٹھے تو آصف بھائی
अपने आप से ये वादा करते हुए उठें कि मैं अपने बच्चों पे शफकत करूंगा। होता क्या है कि माँ बाप अपने बच्चों से कह रहे होते हैं, सुने हो आप जी क्या कहे हैं, अच्छे से बात मानना हम लोग की। कहते हैं ना माँ बाप, आप मत कहिएगा अपने बच्चों से, आप ईमानदारी के साथ अपने हिस्से का होमवर्क कीजिएगा। यानी आज आपका होमवर्क ये है कि हमें बच्चों पे शफकत करनी है, और आपका होमवर्क ये है कि हमें बड़ों का अदब करना है। और सबसे बड़ी वाली नेकी को पकड़ के रखना, ये दोनों का होमवर्क है। सबसे बड़ी नेकी क्या है, भूल गए, भुला ही गए भैया लोग। सबसे बड़ी नेकी है बुराई को छोड़ देना। सबसे बड़ी नेकी क्या है, तो पकड़ के रखना, ये दोनों का होमवर्क है, यानी बड़ों का भी और छोटों का भी। तो जबान से मत कहिए, किरदार से कहना सीखिए। जब आपका बेटा देखेगा कि मेरा वालिद मोबाइल कम चलाता है, वो खुद ब खुद कम चलाएगा। जब आपका बेटा देखेगा मेरी अम्मा मोबाइल से बहुत दूर रहती हैं, पिक्चर टीवी सीरियल धारावाहिक नहीं देखती हैं, मेरी बुआ फुप्पी खाला ये लोग होंगी घर में ना भैया, जब ये लोग नहीं देखती हैं तो बच्चे भी ऐसा करेंगे। जब बच्चे माँ बाप को देखेंगे कि वो नमाजों की पाबंदी करते हैं तो वो भी नमाजों की पाबंदी करेंगे। तो बहरहाल आपका होमवर्क ये है कि जो आपके हिस्से का काम है करिए। दूसरों को नसीहत करना या अल्लाह ताला ने उलमा के हिस्से में ये काम रखा है, अवाम के हिस्से में नहीं रखा। अवाम के हिस्से का, उलमा के हिस्से में ये भी है कि वो अमल भी करें, लेकिन ये अवाम का भी, अवाम का होमवर्क खास तौर पे है कि वो अमल करें, अमल करें, अमल करें। आपका काम क्या है, अमल करना, दूसरों को नसीहत करना आपका काम। पता चला ये बाबू उठे और अपने छोटे वाले भाई से कहे अभी तुम सुने हो फिर भी बदतमीजी कर रहे हो, आपका काम ये नहीं था। अगर वो बदमाशी कर रहे हैं तो आप उनको प्यार से समझाइए, बाबू भैया जो भी कहते हैं कि तुम ऐसे कर रहे हो, बताओ अभी मौलाना साहब समझा के गए हैं, तुम उनका भी ख्याल नहीं रख रहे हो, एकदम नाक कटा दी हो, नाक तो मेरी इसके पास है, उम्मीद है कि बचा लेगा। बहरहाल तो कहने की बात यह है कि हमें यहाँ से उठते वक्त ये वादा करना है अपने आप से, ये अहद करना है कि हम अपने हिस्से का काम करेंगे और बड़ों का अदब करेंगे, छोटों पे शफकत करेंगे और बड़ी वाली बुराई से बचते रहेंगे, नमाजों की पाबंदी करेंगे, अच्छे अखलाक अपनाएंगे। अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे बाद आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। खाने सुनत बता दीजिए। देखिए पहले खाने की सुन्नत तो बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक तंबीह भी आप लोगों के लिए कि देखें मिलाद की महफिल में ये खाने पीने का इंतज़ाम ये सख्ती से मना किया गया है ना। तो आप लोग की मोहब्बत है, इंशाल्लाह हम लोग ज़रूर उसको खा लेंगे। लेकिन होता ये है, नतीजा ये होता है कि देखिए हम तो एहतमाम कर सकते हैं, लेकिन हमारे माशरे में ऐसे भी लोग हैं जो एहतमाम नहीं कर सकते। तो वो क्या सोचेंगे कि जब एहतमाम नहीं कर सकते तो शायद बुला भी नहीं सकते, है ना। जैसे मान लीजिए गरीब नहीं है, मेरे पास बहुत पैसा है, हमको गरीब मत समझिएगा, चाहिए होगा तो बताइए। लेकिन मान लीजिए मैं आपके वहाँ महफिल में आया और मैंने देखा कि आपने खाना बनाया, अब मुझे अपने वहाँ बुलाना है तो मैं सोचूंगा हमें भी लग रहा है बुलाना पड़े, खाना बनाना पड़े। अब मेरे पास पैसे ही नहीं है, लेकिन हम समझाने के लिए बता रहे हैं कि मेरे पास पैसे ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, मिलादे नहीं करेंगे, है कि नहीं। तो हम लोग चाहते हैं कि जिनके पास वुसअत नहीं है वो लोग भी अपने घरों में मिलाद करें। इसलिए मेरी माओ बहनों से और घर वालों से गुजारिश है कि आपने एहतमाम किया है तो ज़रूर आपकी मोहब्बतों का एहतराम करते हुए हम उससे तनावुल फरमाएंगे, लेकिन आप और जगह भी इस महफिल का एहतमाम करिए। आसिफ महमूद भाई को बताइए, अपने अपने घरों में महफिल कराइए। उम्मीद है मुख्तलिफ घरों की भी होंगी औरतें और मुख्तलिफ घरों के भाई बहन होंगे, वो भी अपने वहाँ कराएं और ये सुन लें कि आपको एहतमाम करने की कोई हाजत नहीं। अगर अल्लाह ने दिया है, आप मोहब्बत से कुछ हमारे सामने रख देंगे तो हम ज़रूर उसे तनावुल कर लेंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। मतलब ये मत सोचिएगा कि नहीं है तो फिर कैसे करें, ये कभी ना सोचिए। बिलाखिर हमारी आदत रही है कि खाने की या किसी भी एक चीज़ की सुन्नत बता देते हैं। आसिफ भाई ने खाने का जिक्र भी है और खाना खाना भी है, तो इसलिए हम लोग खाने की सुन्नत आपको बता दे रहे हैं। खाना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी भी मेज़ पर नहीं खाते थे, यानी खाने के लिए खान नहीं बिछाया, टेबल नहीं, ऊंची चीज़ नहीं बिछाई जाती, यानी ज़मीन पर या जैसे हम लोग बिस्तर पे बैठे हैं यहीं दस्तरखान बिछ गया खा ली। वो आज का जो कल्चर है ना, डाइनिंग टेबल पे खाना खाना, तो खुद नीचे जगह होना, खाना ऊंची जगह होना, ये बड़े लोगों के नखरे हैं। इससे होता क्या, लोग झुकना नहीं चाहते असल में, है ना, कि खाना एकदम मुंह के पास रहे, ऐसे उंगली हिलाएं और मुंह में चला जाए, लोग चाहते हैं। नतीजा क्या होता है, इसका नतीजा होता है बीमारियां, है ना। नबी की जो सुन्नत है कि आपको खाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, मसलन आप ऐसे बैठे हैं, अब आपको थोड़ा झुकना पड़ेगा, उठा के खाना पड़ेगा, इसका नतीजा ये होगा कि आप बहुत सारी बीमारियों से क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। और खाना ऐसे बैठ के खाना चाहिए जैसे मैं अभी बैठा हुआ,
یعنی اپنا ایک پیر بچھا لیجئے اور ایک پیر کھڑا کر لیجئے، ہے نا، گھٹنا اپنا ایک کھڑا کر لیجئے اور ایک بچھا لیجئے، اس طرح سے کھانا کھائیے۔ یہ بھی ہے کہ دسترخوان پہ جتنے لوگ ہیں سب کا خیال رکھیے، یہ نہیں کہ روسٹیڈ آیا تو لڑائی کر لیا، پتہ چلا کہ ہمارے جیسا شریف آدمی ہے تو اس کو ملے ہی نہیں۔ ویسے شریف نہیں ہم لے سکتے ہیں لڑکے، ہے نا، لیکن جیسے تم لوگ بچوں کو بتا رہا ہوں، یہ نہیں کہ جلدی جلدی لڑائی کر لیے، بہت ادب احترام کے ساتھ ہمیں کھانا چاہیے۔ اور جو پلیٹ کا جو حصہ ہمارے قریب ہو، جیسے یہاں 4 گلاس رکھے ہوئے، تو بتاؤ مجھے کون سا گلاس اٹھانا چاہیے؟ یہ والا نا تم بتاؤ بھائی، یہ والا؟ ہاں دیکھو یہ صحیح بتا رہے ہیں، جو گلاس آپ سے قریب ہے وہ گلاس اٹھائیے۔ یہ نہیں کہ پھلانے طرف بوٹی زیادہ ہے تو ادھر سے چمچہ مار رہے ہیں کہ یوں بوٹی نکال لیں، یوں بوٹی نکال لیں۔ کھانے کا سلیقہ یہ ہے کہ پلیٹ کا جو حصہ آپ کے قریب ہے اسی طرف سے آپ کھانا، ہاں اگر آپ کو کھانا ہے ادھر والا تو پھر آپ پلیٹ ادھر گھما لیجیے، ہے نا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے جب ہم لپک کے کوئی چیز نکال رہے ہوتے ہیں تو کھانا ضائع ہو جاتا ہے۔ کھانے کا ادب احترام ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھایا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ روٹی کا ادب کرو، یعنی روٹی پر کوئی چیز نہ رکھو، یہاں تک کہ کوئی کٹورا بھی روٹی پہ ہمیں رکھنا نہیں چاہیے۔ کھانا نمکین، نمک پہ نمک چاٹ کے شروع کیجئے، نمک پہ ختم کیجئے، یہ 70 بیماریوں کا علاج ہے نا۔ کھانا کھانے سے پہلے تھوڑا سا نمک چاٹ لیجئے۔ اسی طرح روٹی کا احترام اتنا ہمارے بڑے کرتے تھے کہ جب روٹی آ جائے تو سالن کا انتظار نہ کیا جائے۔ ایک بزرگ ہیں حافظ ملت، ان کی بٹیا نے لا کے روٹی رکھی اور چلی گئی سالن میں، اب سالن آنے میں تھوڑی لیٹ ہو گئی، انہوں نے روٹی کھاتے کھاتے ان کا پیٹ بھر گیا، انہوں نے دعا کری، جب سالن آئے تو وہ دعا کر رہے ہیں۔ یعنی روٹی کا ادب یہ ہے کہ جب روٹی آ جائے تو سالن کا انتظار نہ کیا جائے۔ لیکن ہمارے وہاں ہوتا کیا ہے، اے فلانے روٹی رکھ دی ہو سالن بھول گئے ہو، ارے سبوں کو کھلانے کی تمیز ہی نہیں، ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں لوگ شادیوں میں، ہمارے کانوں میں آواز جاتی ہے۔ لیکن ایسا مسلمانوں کا کردار ہونا، ہو سکتا ہے کسی وجہ سے سالن بننے میں لیٹ ہو جائے، ہو سکتا ہے کسی وجہ سے سالن بننے میں لیٹ ہو، بھائی عورتیں کوکر میں تو نہیں گھس جائیں گی نا، یا گیس پہ تو چڑھ نہیں جائیں گی، بھائی کھانا جب بننا ہے تبھی بنے گا، جتنا بھی چلا لیجیے آپ، گوشت جب گلنا ہے بھیا اتنا ہی دیر میں گلے گا نا، بھلے ہم جتنا چلا لیں۔ تو ہمیں بہت صبر والا ہونا چاہیے، ہے نا، مومن ہمیشہ صبر والا ہوتا ہے۔ تو ہمیں ادب احترام کے ساتھ ہمیشہ مل کے کھانا کھانے کو دین اسلام نے پسند کیا ہے، یعنی ایسا نہ ہو کہ باپ الگ کھا رہا ہے، اماں الگ کھا رہی ہیں، جتنا ممکن ہو سکے، ابھی الگ بات ہے کوئی لیٹ میں آتا ہے تو 1-2 دن چھوٹ گیا، جتنا ممکن ہو سکے ساتھ میں بیٹھ کے کھائیے۔ اسی طرح ہمارے وہاں مشہور ہے کہ کھاتے وقت بات نہیں کرنا چاہیے، کھاتے وقت خاموش رہنا یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے۔